یہی شعر تو ہم نے پڑھا تھا، لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی۔ کیا ہم یہ نہ کہیں کہ قرآن باقی ہے، اسلام باقی ہے، نہیں کہہ سکتے؟ ارے ہم تو اس وقت تک کہتے رہیں گے جب تک ہماری کھڑکھڑاہٹ کی آواز باقی رہے گی، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے، تمہارے جوش کا اگر کسی نے غلط استعمال کر لیا تو بہت برا حال ہوگا۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، عشق رسول کی دولت ہے، جوش و جذبہ ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے یہ مجمع جو جمع ہوا ہے نامردوں کا مجمع تھوڑی نہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن تمہارے جوش اور جذبے کو اگر کسی نے غلط استعمال کر دیا تو تمہاری زندگی بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اسی لیے اپنے جوش کے ساتھ ہوش کا استعمال کرو۔ تمہاری جوانی، تمہاری چال چلن دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک بات مجھے بتاؤ نوجوانوں، اگر تمہاری زندگی اس بات پر آ گئی تو پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات طے کر کے جاؤ، ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہماری جو سانسیں چل رہی ہے، یہ بھی نام مصطفیٰ، حضور کا نام نہ ہو تو ہماری عزت کیا، ہماری زندگی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں اگر کبھی یہ بات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نکال دیا گیا، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک بات، گانے بازے تماشے، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خرافات کرنا، گیم، نشہ، اس بات پر آ کر جم جاؤ، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ ہم سب لبیک یا رسول اللہ،
اندر گیا تھا تو ایک جملہ میں کہا تھا، اندر جانے کے بعد لوگ سب سے پہلے جرم پوچھتے ہیں، جیل کے کاغذ پر لکھا جاتا ہے کس جرم میں آیا ہے، چوری کر کے آیا، ڈکیتی کر کے آیا، لوگوں کو مار پیٹ کر کے آیا، کیا کر کے آیا؟ نہیں میرے عزیزوں، ہم بھی تو کارڈ لے کر اندر گئے، ظاہر سی بات ہے کیا لکھا جائے گا، کس جرم میں آیا؟ ہمیں تو اس بات پر فخر تھا، لوگ چاہے جو جرم بتائیں، ہمیں تو اس بات پر فخر تھا، اندر بھی جاتے نام مصطفیٰ پر آیا، مصطفیٰ کریم کے نام پر فخر ہے، اس بات پر قیدی بنا اس نام پر۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنے آپ کو اتنا جوڑ لو کہ دین اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے۔ لوگ تمہیں جس طرح سے آج ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہ ہو، تم خیر امت ہو، لوگوں کے لیے مثال اور آئیڈیل ہو، تمہاری زندگیاں دیکھ کر کے لوگ اپنی زندگیاں سدھاریں، اپنی زندگیاں سنواریں۔ بس نوجوانوں میں سے کوئی یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں جیسی میرے نبی کو پسند تھی میں ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، یہ عہد کر لیں گے انشاءاللہ۔ حضور کے نام پر میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کو جیسی زندگی پسند تھی ویسی زندگی گزاریں گے یا دنیا کے چیٹروں کی طرح، دھوکے بازوں کی طرح؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور اگر کچھ مصیبت آتی بھی ہے تو جھیل لیں گے انشاءاللہ، جھیل لیں گے اور یہ کہیں گے یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے، بس اس بات پر ہم زندگی گزار لیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور اس جلسے میں کہیں انہونی نہ ہونے پائے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، لاٹھی ڈنڈے سب ان لوگوں کے لیے استعمال نہ کریں۔ میری گزارش ہے اس لیے کہ نبی پاک کے دیوانوں کا مجمع ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، یہ چلتا رہے گا، اور اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، اور دین پر ہمیشہ استقامت عطا فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک ضروری اعلان حاجی نظام الدین صاحب کی طرف سے، حاجی نظام صاحب کی طرف سے حضور سید نظر عالم صاحب قبلہ کی قیادت میں حضرت سید نظر عالم صاحب، مفتی سلمان اظہری صاحب، مفتی زبیر صاحب بمبئی، مولانا فیروز عزیزی صاحب، ان چار شخصیات کو حاجی نظام صاحب نے عمرہ کی پیشکش کی ہے، عمرہ کا الحمدللہ تحفہ پیش کیا ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ حضرت سید نظر عالم صاحب باعثی سادات پور شریف سیوان کی قیادت میں یہ قافلہ جائے گا، جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب بھی ہوں گے، مفتی زبیر صاحب بھی ہوں گے، مولانا فیروز عزیزی ہوں گے، حاجی نظام خود بھی ہوں گے۔ بہت سارے اعلانات ہیں مگر صرف ایک اعلان سن لیں کہ 18 فروری کو برسا گما میں مظہر اسلام کانفرنس جشن جتار حفظ ہو رہی ہے، جس میں علامہ توصیف رضا خان بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء خطبہ مشائخ ہیں۔ 18 فروری کو آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، اب صلاۃ و سلام ہوگا، حضور سید نظر عالم صاحب کے بعد دعا فرمائیں۔
محترم حضرات، آپ تمامی حضرات آئے ہوئے جملہ زائرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصیت کے ساتھ باہر سے آئے ہوئے علماء ذوی احترام، اور اس میں بھی خاص کر شیخ ہندوستان غازی دورہ وحافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر صاحب قبلہ اور حضرت مولانا فیروز عزیز صاحب قبلہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری سرزمین پہ قدر و رنجہ فرما کر ہمارے سرزمین کو بابرکت بنا دیا، بارونق بنا دیا۔ محترم حضرات، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ شانتی کا ماحول بنا کر کے رکھیں، شانتی کا ماحول بنا کر کے رکھیں۔ آئیے اور معزز سامعین کرام، آپ حضرات جس طرح شانتی کے ساتھ آئے، ایک خوش نما ماحول پیدا کیا تھا، اسی طرح آپ اچھا ماحول رکھیں، سکون و شانتی کا ماحول رکھیں۔ اب انشاءاللہ العزیز صلاۃ و سلام کے بعد دعا ہوگی، اور میں ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہوں جملہ باشندگان جنگل کا اور بالخصوص اراکین کمیٹی کا اور اساتذہ دارالعلوم حمیدیہ غریب نواز جنگل کا، جس اسمائے اساتذہ دارالعلوم حمیدیہ غریب نواز آپ حضرات سماعت بھی کر لیں۔ استاد الحفاظ حضرت حافظ قاری غلام گوہر صاحب قبلہ، استاد الحفاظ حضرت حافظ قاری غلام گیلانی صاحب قبلہ، استاد الحفاظ حضرت قاری محمد رضا صاحب قبلہ، اور حضرت علامہ مولانا ہدایت علی صاحب قبلہ جو ناظرین مدرسہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ محمد شہید رضا صاحب قبلہ، اور فی الوقت جو خدمت انجام دے رہے ہیں حضرت حافظ قاری امان اللہ صاحب قبلہ۔ آپ حضرات جملہ زائرین حضرات، جملہ علماء خطبہ اور شورا سے میں بحیثیت صدر دارالعلوم حمیدیہ غریب نواز جملہ اراکین اور اہل جنگل کی طرف سے کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو آپ حضرات سے معافی کا طلبگار ہو۔ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ تمامی حضرات بالخصوص علماء کرام معاف فرما دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت دینا حوصلہ پر میں ہدایت سلام